اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل صراط مستقیم پر خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کس مشہور کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ثواب الاعمال کہ جس میں نیک کاموں اور عبادات کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عظیم انعامات اور ثواب کا وعدہ کیا، اور عقاب الاعمال کہ ان گناہوں اور برے اعمال کی نشاندہی کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ یہ کتاب محض روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ اخلاق اسلامی کا ایک بہترین نچوڑ ہے کہ جو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آئیے اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جائیں گی وہ تمام پلے لسٹ بنامے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں ملاحظہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 13 ہم بیان کریں گے۔ کسی مسلمان کے قتل میں شریک ہونے یا اس پر راضی ہونے کی سزا۔ امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مسجد جہینہ میں کسی مقتول کی لاش پڑی ہے۔ حضرت فوراً اٹھے اور پیدل ہی مسجد کی طرف چل دیے۔ راوی کہتا ہے کہ راستے میں جس نے سنا وہ بھی ہمراہ ہو گیا، اور حضرت نے وہاں پہنچ کر پوچھا اسے کس نے قتل کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اس کے قاتل کا کوئی علم نہیں۔ فرمایا مسلمانوں کا مقتول ہے اور مسلمانوں میں پڑا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اس کے قاتل کو نہیں جانتے۔ مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے کسی کے قتل میں شریک ہوں یا اس پہ راضی ہوں تو اللہ انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا، یا فرمایا تھا کہ منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ آدم کشی کرنے والے پر تعجب نہ کرو، کیونکہ اس کا قاتل خدا کے پاس ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ قاتل اور اس کی پناہ دینے والے کی سزا۔ راوی کہتا ہے میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل اور اس کو پناہ دینے والے پر لعنت کی ہے۔ قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنانے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے پڑھے گا تو قیامت والے دن جب آئے گا تو اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا اور اس پر کوئی گوشت نہ ہوگا۔ قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے خلط کرنے والے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حصے کو دوسرے سے خلط یعنی اپنی مرضی کا استدلال اور ملانے والا کافر ہے۔ سفر میں جان بوجھ کر 4 رکعت نماز پڑھنے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفر میں جان بوجھ کر 4 رکعتیں پڑھنے والے سے میں خدا کی طرف سے بیزار ہوں۔ مختلف برے اعمال کی سزا۔ ابو ہریرہ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے خطاب فرمایا، یہ آپ کا مدینے میں آخری خطاب تھا، اور اس کے بعد آپ خدا سے ملحق ہو گئے۔ آپ نے ایسا واضح و نصیحت فرمایا کہ جس سے آنکھیں برسنے لگیں، دل دہلنے لگے، جسم لرزنے لگے، لوگ بدحال ہو گئے۔ بلال کو حکم دیا لوگوں کو بلاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت منبر پر تشریف لے گئے۔ فرمایا لوگوں ذرا آگے آ جاؤ اور بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ لوگ آگے آ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے اپنے پیچھے دیکھا تو سب خالی تھے اور کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ تھوڑا سا اور آگے ہو جاؤ تاکہ پیچھے والے بھی بیٹھ سکیں۔ ایک شخص نے عرض کی کہ ہم کس کے لیے جگہ چھوڑیں؟ فرمایا ملائکہ کے لیے، جب یہ تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تمہارے آگے پیچھے نہیں بیٹھتے بلکہ تمہارے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ہمارے آگے یا پیچھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ آیا ہم ان سے افضل ہیں یا وہ ہم سے افضل ہیں؟ فرمایا تم ملائکہ سے افضل ہو، اب بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص بیٹھ گیا اور حضرت نے خطبہ دینا شروع کیا کہ ثناء خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور ہم اس کی ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں۔
اپنے اندرونی شر اور برے اعمال کی خدا سے پناہ چاہتے ہیں، جس کی ہدایت خدا کرے اور اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو گمراہ ہو اس کا کوئی ہادی بھی نہیں۔ لوگوں، اس امت میں 30 جھوٹے ہیں، جن میں پہلا صاحب صنعا اور صاحب یمامہ ہے۔ اے لوگوں، جو خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور اس عقیدے کو دوسری چیزوں سے مخلوط کیے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا تو یقیناً جنتی ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خلوص کے ساتھ کیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی دوسری چیز اس سے مخلوط نہ ہو؟ ذرا وضاحت فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا حریص نہ ہو اور حرام طریقوں سے اسے جمع نہ کیا ہو اور اس مال سے دل نہ لگا بیٹھا ہو۔ بعض لوگ نیکوں کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کا عمل بدکاروں جیسا ہوتا ہے، لہٰذا جس میں اللہ سے ملاقات کرتے وقت یہ صفات نہ پائی جاتی ہوں اور وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کوئی دنیا جمع کرنے کے چکر میں ہے اور اسے آخرت کی پرواہ تک نہیں تو اس کے لیے جہنم ہے، اور جو ظالم دشمن کی دوستی کا دم بھرے یا دشمن کے خلاف اس کی مدد کرے تو ملک الموت اس بشارت کے ساتھ اترتا ہے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہو، اور یہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو کسی حاجت کی خاطر ظالم بادشاہ کے سامنے خفت کا مظاہرہ کرے تو یہ جہنم میں اسی کا ساتھی ہوگا۔ جو ظلم میں کسی بادشاہ کی رہنمائی کرے گا تو وہ حامان میں اس کا ساتھی ہوگا۔ اسے اور ظالم بادشاہ دونوں کو اہل جہنم کا۔ جو کسی دنیا دار کی دنیائی لالچ میں بڑھائی بیان کرے گا اور اس سے محبت کرے گا تو خدا اس پر سختی کرے گا اور وہ قارون کے ساتھ تابوت میں جہنم کے آخری درجے پر ہوگا۔ جو خود نمائی کے لیے بڑا گھر بنائے تو قیامت والے دن اسے 7ویں زمین کے نیچے رکھا جائے گا اور پھر آگ کے حلقے اس کی گردن میں ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، خود نمائی کا گھر کیسے بنتا ہے؟ فرمایا، اپنی ضرورت سے زیادہ بڑا گھر بنانا یا فخر و مباحات کے لیے گھر تعمیر کرنا خود نمائی ہے۔ جو مزدور پر ظلم کرتا ہے اللہ اس کے اعمال نابود کر دیتا ہے، نسیم بہشت کی خوشبو کو اس پر حرام قرار دے دیتا ہے، حالانکہ بہشت کی خوشبو تو 500 سالہ مسافت سے بھی سونگھی جا سکتی ہے۔ جو ہمسائے کی ایک بالشت زمین کو غصب کرتا ہے تو خدا اسی ایک بالشت کو 7 زمین تک جہنم کی آگ میں بدل کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو یاد کرنے کے بعد عمدن قرآن بھلا دے تو قیامت والے دن اللہ سے محروم اور پیاسا ملاقات کرے گا، اور بھولنے والی ہر آیت کے بدلے میں ایک سانپ کو اس پر مسلط کرے گا۔ جو قرآن سیکھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے اور اس پر دنیا کی محبت اور زینت زیادہ مؤثر ہو تو وہ اللہ کے سخت عذاب کا حقدار ہے، اور وہ ان یہودیوں اور نصرانیوں کے درجے پر ہوگا جنہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ جو منکوحہ عورت کے دبر میں حرام کام کرے یا کسی بچے یا مرد کے ساتھ کرے تو خدا اسے قیامت والے دن مردار سے بدبو تر محشور کرے گا، لوگوں کو اس کی بو سے اذیت ہوگی یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی کوئی بات نہ مانی جائے گی، کوئی فدیہ قبول نہ ہوگا، اس کے اعمال نابود کر دیے جائیں گے، پھر انہیں میخوں والے تابوت میں دے ماریں گے۔ اس تابوت پر موٹے لوہے کی چوٹ ماریں گے جس سے تمام میخیں اس کے بدن میں پیوست ہو جائیں گی۔ اگر اس کے پسینے کا ایک قطرہ 400 امتوں پر رکھا جائے تو سب کے سب مر جائیں گے۔ بہرحال یہ لوگوں میں سخت ترین عذاب والے ہوں گے۔ جو کسی یہودی، نصرانی، مجوسی، مسلمان، آزاد لونڈی یا ان کے علاوہ کسی عورت سے زنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جہنم کے 30 لاکھ دروازے کھولے گا، ان سے سانپ، بچھو، آگ کے شعلے نکلیں گے اور جو اسے قیامت تک جلاتے رہیں گے۔ اس کی شرمگاہ سے نکلنے والی بدبو سے لوگوں کو اذیت ہوگی، لوگ اسے قیامت تک اسی خصوصیت سے پہچانیں گے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم صادر ہوگا۔ وہاں بھی سخت عذاب جھیلنے کے باوجود سب لوگوں کو اس سے اذیت ہوگی۔ بہرحال کیونکہ اللہ نے محارم کو حرام قرار دیا ہے اور کوئی بھی خدا سے بڑھ کر غیرت مند نہیں ہے، اور اپنی غیرت کی وجہ سے اس نے غلط کاموں کو حرام قرار دیا اور اس کے لیے شرعی حد معین کی ہے۔ جس نے ہمسائے کے گھر تانگ جھانک کی اور مرد کی شرمگاہ یا عورت کے بال اس کے جسم کے کسی حصے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اسے جہنم میں ان منافقین کے ساتھ رکھے کہ جو دنیا میں لوگوں کے عیوب کی تلاش میں ہوا کرتے تھے۔ بہرحال جب تک خدا اسے رسوا نہ کرے گا، دنیا سے
نہیں اٹھائے گا اور قیامت میں بھی اس کی شرمگاہ کی لوگوں میں نمائش کرے گا۔ جو رزق کی کمی کی وجہ سے اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرے اور غیر اللہ کے سامنے اس کی شکایت کرے، صبر نہ کرے، تو اس کی کوئی نیکی اللہ تک نہیں پہنچتی، اور جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ جو لباس پہن کر تکبر کرے تو خدا اس کے قبر کو جہنم کے قریب لے جاتا ہے، پھر جب تک زمین و آسمان باقی ہیں اس کی قبر جہنم کے کنارے پر ہی رہے گی۔ قارون نے بھی لباس پہن کر تکبر اور فخر کیا تھا تو زمین نے اسے اپنے اندر سمو لیا تھا، اور یہ قیامت تک اسی میں رہے گا۔ جس نے حلال طریقے سے اور حلال مال سے شادی تو کی ہو لیکن اس کی نیت فخر اور خود نمائی ہو، تو خدا اس تزویج کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ قرار نہیں دے گا۔ جتنا اس نے عورت سے فائدہ اٹھایا ہے اتنی دیر جہنم کے کنارے پر رکھے گا، اور پھر اسے 70 سال کے فاصلے پر جہنم میں پھینک دے گا۔ جو کسی عورت کے مہر کی ادائیگی میں ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک زانی ہے۔ قیامت والے دن اللہ اس سے کہے گا، اے میرے بندے، میں نے اپنے عہد و پیمان سے اپنی کنیز کی تجھ سے شادی کی تھی لیکن تم نے میرے عہد کی وفا نہ کی۔ خدا خود اس کے حق کا مطالبہ کرے گا اور اس کی تمام نیکیاں لے لے گا، تب بھی اس عورت کا حق پورا نہ ہوگا تو اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم صادر کیا جائے گا۔ جو گواہی سے پھر جائے یا سرے سے گواہی نہ دے تو اللہ لوگوں کے سامنے اسے اس کا گوشت کھلائے گا، اور جہنم میں جاتے وقت یہ اپنی زبان چبا رہا ہوگا۔ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ اپنی ذات یا مال کے لحاظ سے ان میں عدالت نہ کرے تو قیامت والے دن تشنا اور کج بدن کے ساتھ محشور ہوگا اور پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو کسی وجہ کے بغیر ہی اپنے ہمسائے کو اذیت دے گا تو اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو حرام قرار دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ خبردار، اللہ اس شخص سے ہمسائے کے حق کے متعلق سوال کرے گا، اور ہمسائے کا حق ضائع کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ غربت کی وجہ سے کسی غریب مسلمان کی بے عزتی اور توہین کرنے والا خدا کے حق کی توہین کرنے والا ہے۔ جب تک وہ اسے راضی نہ کرے گا مسلسل خدا کے سخت عذاب میں رہے گا، اور خدا اس کا سخت دشمن ہوگا۔ اور جو کسی غریب مسلمان کی عزت و تکریم کرے گا تو قیامت والے دن خدا اس سے راضی و خوشی ملاقات کرے گا، جس کے سامنے دنیا اور آخرت پیش کی جائے اور دنیا لے لے اور آخرت چھوڑ دے تو خدا سے ملاقات کے وقت اس کی کوئی نیکی ہی نہیں ہے کہ جہنم سے نجات پائے، اور جس نے آخرت لی اور دنیا کو ترک کر دیا تو قیامت والے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر راضی ہوگا۔ جو کسی عورت یا لونڈی سے حرام کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود خوف خدا کی وجہ سے حرام نہیں کرتا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا اور اسے بڑی وحشت سے امن عطا کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، اور اگر حرام کر بیٹھا ہے تو اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا۔ جو حرام طریقے سے مال کمائے گا خدا اس کا صدقہ، غلام آزاد کرنا، حج، عمرہ، غرض کچھ بھی عمل خیر قبول نہ کرے گا، اور ان کے ثواب کی تعداد میں اس کے لیے گناہ لکھے جائیں گے، اور اگر مرنے کے بعد بھی حرام کمائی سے کوئی چیز باقی بچ گئی تو وہ اس کے جہنم کا زادرہ ہوگا۔ اور جو حرام کمائی پر قادر ہونے کے باوجود خوف خدا کی وجہ سے ترک کرے گا تو وہ خدا کی محبت اور رحمت کا مستحق ہوگا، اسے جنت میں جانے کا حکم عطا ہوگا۔ جو نامحرم عورت سے ہاتھ ملائے گا تو قیامت والے دن اسے پس گردن ہاتھ باندھ کر لایا جائے گا، اسے جہنم میں جانے کا حکم ملے گا۔ جو نامحرم عورت سے ہنسی مذاق کرے گا تو دنیا میں اس سے بولے گئے ہر جملے پر 1000 سال کے لیے محبوس کیا جائے گا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کی رضا اور رغبت سے اسے آغوش میں لے یا اس سے بوس و کنار کرے یا اس سے ایسا مذاق کرے کہ وہ گناہ پر آمادہ ہو جائے تو یہ عورت بھی مرد جتنی گنہگار ہے، لیکن اگر مرد یہ سب کچھ طاقت کے بلبوتے پر کرتا ہے تو دونوں کا گناہ اس کی گردن پر ہے۔ خرید و فروخت میں کسی مسلمان کو دھوکہ دینے اور ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، اور قیامت والے دن اس کا یہودیوں کے ساتھ حشر و نشر ہوگا، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ جو کسی ہمسائے کو ضرورت کے وقت استعمال کی چیزیں ادھار نہیں دیتا تو قیامت والے دن وہ فضل خدا سے محروم ہوگا اور اللہ اس کے اپنے وہ ہلاک ہونے والا ہے اور اللہ اس کا کوئی عذر بھی قبول نہ کرے گا۔ جو عورت اپنے شوہر کو اذیت دے تو جب تک اسے راضی نہیں کرتی اور اس کی مدد نہیں کرتی اس کی نماز اور دوسری نیکیاں قبول نہ ہوں گی، خواہ ایک زمانہ روزے رکھتی رہے، راتیں نماز میں گزار دے،
غلام آزاد کرے اور راہ خدا میں مال خرچ کرے، سب سے پہلے اسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو اذیت کرتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے تو وہ اس عورت جتنا ہی گنہگار ہے اور اسے بھی اس کے برابر عذاب ملے گا۔ جو کسی مسلمان کے رخسار پر تماچا مارے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی ہڈیاں بکھیر دے گا اور پھر اس پر آگ کو مسلط کر دے گا اور وہ پس گردن بندھے ہاتھوں کے ساتھ محشور ہوگا اور پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو صبح شام اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کی فکر میں لگا رہے، اس دن اور رات کو وہ اللہ کی ناراضگی میں گزارے گا، اور جب تک توبہ نہیں کر لیتا اللہ اس پر راضی رہے گا۔ اگر وہ اسی طرح مر جائے تو پھر وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرا ہے۔ پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، خبردار، مسلمان کو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ظالم بادشاہ کے سامنے کوڑا لٹکائے تو اللہ اس کوڑے کو سانپ بنائے گا جس کی لمبائی 60,000 ہاتھ ہوگی، اور جہنم میں سانپ کو اس پر مسلط کر دے گا اور جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو کسی مسلمان کی غیبت کرے گا اس کا روزہ اور وضو باطل ہو جائے گا، اگر اس وقت وہ مر جائے تو حرام خدا کو حلال سمجھ کر مرنے والوں میں سے ہوگا۔ جو 2 افراد کے درمیان چغل خوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس پر آگ کو مسلط کرے گا اور جو اسے قیامت تک جلاتی رہے گی، اور جب قبر سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سیاہ اژدہے کو مسلط کر دے گا جو جہنم میں داخل ہونے تک گوشت نوچتا رہے گا۔ جو غصہ پیے گا، مسلمان بھائی کو معاف کرے گا، حلم و بردباری کا مظاہرہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا اجر دے گا، اور جو کسی غریب پر ظلم کرے گا یا اس پر تکبر کرتے ہوئے اسے حقیر جانے گا، اللہ اسے چیونٹی کی مثل محشور کرے گا جبکہ اس کی شکل انسانوں جیسی ہوگی، پھر اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ جو کسی محفل میں مسلمان بھائی کے خلاف ہونے والی غیبت سننے سے انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں شر برائی کے 1000 دروازے بند کر دے گا، لیکن اگر وہ نہیں روکتا، خوش ہوتا ہے تو اس کا گناہ غیبت کرنے والے کے گناہ کے برابر ہے۔ جو پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت باندھتا ہے، خدا اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے آگے پیچھے اسے کوڑا مارتے ہیں، سانپ اور بچھو اس کا گوشت نوچتے ہیں، اور پھر اسے جہنم لے جانے کا حکم نامہ صادر ہوتا ہے۔ جو دنیا میں شراب پیتا ہے تو خدا اسے افعی اور بچھو کے زہر کا شربت پلائے گا، اور اسے پینے سے پہلے اس کے چہرے کا گوشت برتن میں گر جائے گا، اور جب اسے پینے لگے گا تو اس کی جلد اور گوشت مردار کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس سے سب لوگوں کو اذیت ہوگی یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم صادر ہوگا۔ اسی طرح پینے والا، بنانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، لے جانے والا، وصول کرنے والا، نفع کمانے والا، سب کے سب برائی اور گناہ میں برابر ہیں۔ خبردار، جو کسی یہودی، عیسائی، سائبی یا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کو شراب پلائے تو اس کا گناہ پینے والے کے برابر ہے۔ خبردار، جو کسی دوسرے کے لیے شراب کی خرید و فروخت کرے گا تو توبہ کرنے تک اللہ اس کی نماز، روزہ، حج اور عمرے کو قبول نہ کرے گا۔ اگر توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ دنیا کی شراب کے ہر گھونٹ پر اسے سدید جہنم یعنی خون آلود جہنمی غبار سے سیراب کرے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، خدا نے شراب اور خصوصاً ہر نشہ آور شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ خبردار، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مقدار کے برابر اس کے پیٹ کو آگ سے بھر دے گا، اور جو سود کے مال سے کاروبار کرتا ہے تو اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہ کرے گا جب تک اس کے پاس سود کا 1 قیراط مال بھی ہے، اور اس پر اللہ اور ملائکہ کی لعنت برستی رہے گی۔ جو دنیا کی امانت میں خیانت کرے، مالک کو لوٹائے بغیر مر جائے تو وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرا ہے۔ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ اس پر غضبناک ہوگا اور اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے کنارے پر پڑا رہے گا۔ جو کسی مسلمان، ذمہ یا کسی اور کے خلاف جھوٹی گواہی دے گا تو قیامت والے دن اسے اس کی زبان کے ساتھ لٹکایا جائے گا اور وہ منافقین کے ساتھ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ جو اپنے ملازم، غلام یا کسی اور کو مدد کے وقت لبیک یا خوش آمدید نہیں کہے گا تو قیامت والے دن اللہ بھی اسے جواب نہیں دے گا اور خوش آمدید نہیں کہے گا، فرمائے گا خود کو اودے بو جہنم میں گرا دو۔ جو اپنی بیوی کو اتنی اذیت دے کہ وہ مال دے کر اپنی جان چھڑائے اور اللہ بھی جہنم کے علاوہ کسی اور سزا پر اس کو راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جس طرح یتیم کے معاملے میں غضبناک ہو جاتا ہے
اسی طرح عورت کے معاملے میں بھی غضبناک ہو جاتا ہے۔ جو بادشاہ کے سامنے اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا ہے یا چغلی کھاتا ہے اور بادشاہ پر اس کے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تو اس کے انجام دیے جانے والے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ازارو تکالیف پہنچاتا ہے، آزردہ تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اس طبقے میں رکھے گا کہ جہاں پر جو خود نمائی یا کچھ پانے کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو قیامت والے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی، گوشت کا نام و نشان تک نہ ہوگا، اور قرآن لوہے کی تیز نوک والا نیزہ اس کی پشت پر مارے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں پہنچا دے گا، اور جہنم میں گرنے والے برباد ہونے والے ہیں۔ جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ اسے قیامت والے دن اندھا محشور کرے گا۔ وہ کہے گا خدایا میں تو بابصیرت تھا، مجھے کیوں اندھا محشور کیا؟ خدا کہے گا ہماری آیتیں تجھ تک پہنچی تو تم نے بھلا دیا تھا، آج وہ تجھے بھلا بیٹھی ہیں، اور اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ جو یہ جانتا ہو کہ یہ خیانت کا مال ہے اور پھر بھی اسے خرید لے تو اس کا ننگو آر اور گناہ اور خائن کے گناہ کے برابر ہے۔ جو حرام میں عورت اور مرد کے درمیان دلالی کرے تو اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے، اور مرنے تک وہ مسلسل خدا کے غضب میں رہے گا۔ جو کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دے گا اللہ اس کے رزق سے برکت ختم کر دے گا اور اس کی معیشت برباد کر دے گا اور اسے اسی کے سپرد کر دے گا۔ جو جاننے کے باوجود چوری کا مال خریدے گا تو اس کا گناہ اور ننگو آر اتنا ہے جتنا چور کا۔ مسلمان سے خیانت کرنے والا دنیا اور آخرت میں ہم سے نہیں ہے اور نہ ہم اس سے ہیں۔ خبردار، جو کسی کی برائی سن کر اس کا راز فاش کرے تو گناہ کرنے والے کی مانند ہے، اور جو کسی کی نیکی سن کر اس کی خبر پھیلائے تو وہ نیکی کرنے والے کی مانند۔ اور جو کسی مرد کے سامنے عورت کی توصیف بیان کرے اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کرے، مرد اس پر فریفتہ ہو جائے اور اس کے ساتھ گناہ کر بیٹھے تو اس وقت تک دنیا سے نہ جائے گا جب تک اللہ اس پر غضبناک نہیں ہو جاتا، اور جس پر اللہ غضبناک ہو تو ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان بھی اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اس کا گناہ بھی حرام کرنے والے شخص کے گناہ کی مانند ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر؟ فرمایا خدا اس مرد اور عورت کی توبہ تو قبول کرے گا لیکن جس نے توصیف بیان کر کے اسے خراب کیا تھا اس کی توبہ قبول نہ کرے گا۔ جو حرام کی نیت سے کسی عورت پر نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ قیامت والے دن اس کی آنکھوں کو آگ کی سلائی اور آگ سے بھر دے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلے کرتا رہے گا یہ اسی حالت میں رہے گا، پھر اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم صادر کیا جائے گا۔ جو خود نمائی اور ریاکاری کرتے ہوئے کسی کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اسے اسی کھانے کے مثل سدید جہنم، غبار غلیظ اور جہنمی خون کھانے میں دے گا، اور جب یہ پیٹ میں جائے گی تو اسے آگ میں تبدیل کر دے گا، اور خدا کے لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے تک یہ اسی حالت میں رہے گا۔ جو شوہردار عورت سے بدفعلی کرے گا تو اس کی شرمگاہ سے 500 سالہ مسافت کی مقدار میں بلغم آلود خون نکلے گا۔ جہنمی ان دونوں کی بدبو سے اذیت محسوس کریں گے اور ان دونوں کا عذاب تمام لوگوں سے سخت ہوگا۔ اللہ کا اس شوہردار عورت پر بھی عذاب شدید ہوگا جو شوہر یا محرم کے علاوہ کسی سے آنکھیں ملاتی ہے، اور جو ہی ایسا کرے گی اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر یہ غیر کے بستر پر بدفعلی کرائے گی تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو قبر میں عذاب دینے کے بعد آگ میں جلا ڈالے۔ جو عورت کسی وجہ کے بغیر شوہر سے خلا یعنی طلاق لیتی ہے تو خدا، فرشتے، پیغمبر اور تمام لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت نازل ہو کر کہتا ہے تجھے جہنم کی بشارت ہو، اور قیامت والے دن اس سے کہا جائے گا کہ جہنمی کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ خبردار، اللہ اور اس کے رسول حق کے بغیر طلاق خلا لینے والے سے بیزار ہیں، نیز اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی بیزار ہے جو بیوی کو اتنی اذیت دے کہ وہ طلاق یعنی خلا لینے پر مجبور ہو جائے۔ جو چند لوگوں کی اجازت سے امام جماعت بن جاتا ہے اور حضور، قرات، رکوع، سجدے، تشہد اور قیام کے وقت میانہ روی اختیار کرتا ہے تو اسے بھی ان لوگوں جیسا ثواب ملے گا جو بعض لوگوں کا امام جماعت تو ہے لیکن حضور، قرات، رکوع، سجدے، قیام، قعود میں میانہ روی سے کام نہیں لیتا تو اسے اس کی نماز پلٹا دی جائے گی اور وہ اسے کندھوں سے اوپر نہیں جائے گی، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام اس ظالم لیڈر اور ظلموں سے جو اپنے پیروکاروں کی اصلاح نہیں چاہتا ہے اور خدا کے حکم سے ان کا لیڈر بھی نہیں بنا ہے۔ اس موقع پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، اس پیشوا اور لیڈر کی کیا حالت ہوگی جو نہ تو ان لوگوں کی اصلاح کر سکا اور نہ خدا کی طرف سے رہنما بنایا گیا ہو۔ حضرت نے فرمایا وہ ان 4 لوگوں میں آخری ہے جن پر قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب ہوگا، یعنی شیطان، فرعون، قاتل اور ظالم بادشاہ کے بعد اس کا نمبر ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی اس سے قرض لینے پر محتاج ہو اور یہ قرض نہ دے
تو جس دن محسنوں کو جزا ملے گی اللہ اس پر جنت حرام قرار دے گا۔ جو اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے گا، ہر دن رات میں جتنا اس نے صبر کیا ہو اس کے مطابق اللہ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور اس عورت کو ہر دن رات کے مقابلے میں ریت کے ذرات کے برابر گناہ ملے گا۔ اگر وہ شوہر کی رضا اور رغبت سے پہلے مر جائے تو قیامت والے دن اس کا حشر منافقین کے ساتھ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سازگار نہ رہے اور وہ خدا کے دیے ہوئے رزق پر صبر نہ کرے، اور وہ عورت اپنی شوہر پر سختی کرتی ہے، ان چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو اس کے بس میں نہیں ہیں، تو جب تک عورت ایسا کرتی رہے گی اللہ اس عورت کی وہ نیکیاں قبول نہ کرے گا جو اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلا سکیں، اور اللہ اس پر غضبناک رہے گا۔ نیز فرمایا اپنے بھائی کی تکریم کرنے والا خدا کی تکریم کرنے والے کی مانند ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے جو خدا کی تکریم کرتا ہو خدا اسے کتنا ثواب عطا کرے گا؟ جو کسی قوم کی سرپرستی اپنے ذمے لے کر ان سے اچھائی نہ کرے تو ان لوگوں پر حکومت کرنے والے ہر دن کے مقابلے میں 1000 سال تک جہنم کے گڑھے میں محبوب، لیکن اگر فرمان الہی کے مطابق حکومت کی تھی تو خدا اسے آزاد کر دے گا، اور اگر ظالم تھا تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، اور اس جہنم کی تہ تک پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائیں گے۔ جو خدا کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہ کرے تو وہ جھوٹی گواہی دینے والوں کے مثل ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور جھوٹی گواہی والا عذاب دیا جائے گا۔ جو دنیا میں 2 چہروں اور زبانوں والا ہے تو آخرت میں بھی 2 چہروں اور 2 زبانوں والا ہوگا۔ جو 2 لوگوں میں صلح کرانے میں قدم بڑھائے گا تو اس کے واپس آنے تک خدا کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے اور اسے شب قدر جیسا ثواب ملے گا، لیکن جو 2 لوگوں کے درمیان لڑائی کروائے گا تو جتنا صلح کروانے والے کے لیے ثواب تھا اتنا اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ جہنم میں داخل ہونے تک اس پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی اور اس کا عذاب بھی 2 برابر ہو جائے گا۔ جو بھائی کی عیب جوئی کے لیے نکلے اور اس کا راز فاش کرے تو وہ جو ہی جہنم میں اپنا پہلا قدم رکھے گا تو اللہ تمام مخلوقات کے سامنے اس کا راز فاش کر دے گا۔ جو اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کی احوال پرسی کے لیے جائے گا تو اللہ اسے 100 شہید کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اگر وہ احوال پرسی کے ساتھ کچھ مال دے یا کسی اور چیز کے ساتھ اس کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے میں 40 ملین نیکیاں عطا کرے گا اور اس کے 40 درجات بلند کرے گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ گویا اس نے 100 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور جو 2 بندوں کے درمیان فساد ڈلوائے یا قطع تعلق کروائے تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا، دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت برستی رہے گی اور اسے رشتہ داروں سے قطع تعلق کروانے والے کا گناہ ملے گا۔ جو 2 مومنوں کی شادی کروانے کی کوشش کرے یہاں تک کہ شادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 1000 حور العین عورتوں سے اس کی شادی کرے گا، اور ہر حور العین 1 در اور یاقوت کے محل میں ہوگی۔ شادی کروانے کے کام میں وہ جتنے قدم اٹھائے گا یا جتنی گفتگو کرے گا اسے ہر قدم ہر کلمے پر 1 سال رات بھر عبادت کرنے اور دن میں روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے میں کچھ کردار ادا کرے اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی رہے گی، اور اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اسے جہنم کا 1000 سخرا دے مارے۔ جو کسی کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا رہا لیکن جدائی نہیں ہوئی تو وہ اللہ کے غضب میں ہوگا اور اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوگی اور اسے اپنا چہرہ دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ جو نابینا شخص کو مسجد، گھر یا اس کے کسی کام پر لے جائے تو جب تک وہ اسے جدا نہیں ہوگا خدا اس کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے پر 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، اور فرشتے اس پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ جو شخص کسی نابینا کا کوئی کام انجام دیتا ہے اور کام انجام دینے کے لیے ساتھ چلتا ہے تو خدا اسے 2 مصیبتوں سے نجات عطا کرے گا، یعنی آگ اور نفاق سے نجات، اور اسی دنیا میں اس کی 70,000 حاجتیں بڑھ لائے گا اور وہ واپس لوٹنے تک مسلسل رحمت خداوندی میں غوطہ زن رہے گا۔ جو شب و روز کسی مریض کی عیادت کرے اللہ اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ محشور کرے گا اور وہ ہوا کی طرح پلے۔ جو کسی مریض کی حاجت روائی کی کوشش کرے اور اس کی حاجت پوری کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ اگر بیمار شخص رشتہ دار ہو تو پھر کیا ثواب ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ لوگوں میں بہت بڑا اجر پانے والا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کرے، اور جو اپنے اہل و عیال کو ضائع کرے یا ان سے قطع تعلق کرے تو محسنوں کی اچھی جزا والے دن اللہ اس پر جزا کو حرام قرار دے گا اور اسے ضائع کرے گا، اور جسے قیامت والے دن اللہ ضائع کرے وہ ہلاک ہونے والوں میں سرگرداں رہے گا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہے گا لیکن نہیں نکل پائے گا۔ جو مال سے محروم ہونے والے شخص کو قرض دے گا اور واپس لینے پر نیک سلوک کرے گا تو گویا اس نے نئے سرے سے عمل شروع کیے ہیں،
اور اللہ اسے جنت میں ہر درہم کے بدلے 1000 قنطار عطا کرے گا۔ جو دنیاوی مصیبت میں گرفتار کسی بھائی کی مصیبت دور کرے گا تو اللہ اس پر نظر و کرم فرمائے گا، اس کی نیکی پر جنت میں جائے گا، اور خدا اس کی دنیاوی اور اخروی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ جو میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے نکلے تو اللہ اسے راہ خدا میں مارے جانے والے 1000 شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ اس سلسلے میں وہ جتنا چلا ہے، جتنی گفتگو کی ہے، ہر قدم اور کلمہ کا 1 سال رات بھر عبادت اور دن میں روزے رکھنے کا ثواب عطا ہوگا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے گا تو اس قرض دیے جانے والے ہر درہم کے بدلے میں احد، سینا، رضوہ نامی پہاڑوں کے وزن کے برابر نیکیاں عطا کی جائیں گی، اور اگر معین وقت پر اس پر سختی نہیں کرتا تو پل صراط سے پلک جھپکنے سے پہلے گزر جانے والے تیز ہوا کی مانند گزر جائے گا، نہ اس کا کوئی حساب و کتاب ہوگا اور نہ عذاب۔ جس شخص کے پاس مسلمان بھائی اپنی ناداری کا نوحہ پڑھے اور پھر بھی یہ قرض نہ دے تو محسنوں کو جزا دینے جانے والے دن اس پر جنت حرام ہوگی۔ جو قدرت رکھنے کے باوجود خواہش مند کی حاجت پوری نہ کرے گا تو اسے اشار کی مانند گناہ ہوگا۔ عوف بن مالک کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول، اشار کتنا گناہ ہے؟ فرمایا، اشار والے گنہگار پر ہر دن ہر رات اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو وہ کسی سے مدد نہیں لے سکتا۔ کسی بھائی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتلائے تو اس عمل باطل ہو جائے گا، اس کی کوشش کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جان لو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے والے، تکبر کرنے والے، چغل خور، شراب خور، زیادہ بولنے والے، زیادہ کھانے والے، بد اخلاق اور نافرمان پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جو کسی مسکین تک صدقہ پہنچانے کا وسیلہ بنے تو اسے صدقہ دینے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر 40,000 بندے بھی ایک صدقے کو ایک مسکین تک پہنچانے کا وسیلہ بنے تو سب کا اجر کامل اور جدا ہے۔ اگر تم جانو تو تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکی اور احسان کرنے والوں سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی نیکی نہیں۔ جو اس دنیا میں مسجد بنائے گا تو اللہ اسے ہر بالشت یا ہر ہاتھ زمین کے مقابلے میں جنت میں سونے، چاندی، در، یاقوت، زمرد، زبرجد، مروارید سے بنا شہر عطا کرے گا، اور وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 40 سالہ مسافت درکار ہے، اور ہر شہر میں 40 ملین محل، ہر محل میں 40 ملین گھر، ہر گھر میں 40 ملین کمرے، ہر کمرے میں 40 ملین تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر حور العین جیسی بیوی تشریف فرما ہوگی۔ ہر کمرے میں 40,000 نابالغ لڑکے اور 40 ملین نابالغ لڑکیاں خدمتگار ہوں گے۔ 40 ملین دسترخوان لگے ہوں گے، ہر دسترخوان پر 40 ملین بڑے ٹرے لگے ہوں گے، اور ہر ٹرے میں 40 ملین قسم کے کھانے چنے گئے ہوں گے۔ خدا اسے اتنی طاقت اور قوت عطا کرے گا کہ ایک دن میں تمام کھانوں اور بیویوں سے استفادہ کر سکے۔ جو مسجد کا مؤذن بنے اور خدا کی رضا کے لیے اذان کہے تو خدا اسے 40 ملین پیغمبر، 40 ملین صدیق اور 40 ملین شہداء کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کی 40 ملیں امتوں کے متعلق کی گئی شفاعت قبول ہوگی، اور ہر امت 40 ملین افراد پر مشتمل ہوگی، اور اس کے لیے تمام جنتوں میں 40 ملین شہر ہوں گے، اور ہر شہر میں 40 ملین محل، ہر محل میں 40 ملین گھر، ہر گھر میں 40 ملین کمرے، ہر کمرے میں 40 ملین تخت ہوں گے جن پر حور العین بیوی بن کر بیٹھی ہوگی۔ ہر کمرہ دنیا کے 40 ملین کمروں کے برابر ہے، ہر کمرے میں تخت کے پاس اس کی بیوی کے سامنے 40 ملین نابالغ لڑکے، 40 ملین نابالغ لڑکیاں خدمتگار کے عنوان سے موجود ہوں گی۔ ہر کمرے میں 40 ملین دسترخوان ہوں گے، ان میں سے ہر ایک پر 40 ملین سینیاں رکھی ہوں گی جس میں مختلف قسم کے 40 ملین کھانے چنے ہوں گے۔ اگر تمام جن و انس اس کے مہمان بنے تو یقیناً ان گھروں میں سے ایک چھوٹے سے گھر میں سب آ جائیں گے، اور کھانا، شراب، خوشبو، لباس، پھل، مختلف تحفے، زیورات، کم اور نایاب چیزوں میں سے جس چیز کی طلب کریں گے کمرے میں موجود ہوگی۔ اس کمرے کی چیزیں ہی ان کے لیے کافی ہیں، دوسرے کمروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب مؤذن اذان دیتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو 40 ملین فرشتے اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر اس پر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اذان مکمل ہونے تک وہ خدا کے زیر سایہ ہوتا ہے، اس کا ثواب 40 ملین فرشتے لکھتے ہیں، اور پھر یہ ثواب اللہ کی طرف اوپر چلا جاتا ہے۔ جو مساجد خدا میں سے کسی مسجد میں جائے گا تو گھر واپس پلٹنے تک جتنے قدم اٹھائے گا اور رکھے گا اسے ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ ختم ہوں گے اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ جہاں بھی ہو اور با جماعت نماز کا خیال رکھتا ہو تو سابقین کے پہلے گروہ کے ساتھ وہ پل صراط سے برق رفتاری سے گزر جائے گا۔ جو ہمیشہ کوشش کرے کہ پہلی صف میں نماز پڑھے
اور پہلی تکبیر میں جماعت کے ساتھ ہو اور نماز میں کسی مؤذن کو اذیت نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے مؤذن جیسا اجر دے گا، اسے جنت میں مؤذن جیسا ثواب نصیب ہوگا۔ جو راستے میں مسافروں کے لیے پناہ گاہ بنائے گا تو جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا تو اسے در کے بہت بڑے شتر پر سوار کرے گا، اہل جنت کے سامنے اس کا چہرہ نور افشانی کر رہا ہوگا، اور یہ گنبد ابراہیم خلیل اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی ہوگا۔ اہل محشر پکار اٹھیں گے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جسے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کی شفاعت میں 40 ملین لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جب کوئی کسی بھائی سے خواہش کرے اور وہ اس کی خواہش پوری کر دے تو اللہ اس کی طرف نظر کرم سے دیکھتا ہے۔ اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اسے کبھی عذاب نہ دے، لیکن اگر یہ بھائی کی خواہش کے بغیر ہی اس کی سفارش کرے گا تو اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا جو خدا کی قربت کی خاطر ماہ رمضان میں روزے رکھے اور اپنے کان، آنکھ، شرمگاہ، دوسرے اعضائے بدن کو جھوٹ، حرام اور غیبت سے دور رکھے تو خدا اسے اتنا اپنے قریب کرتا ہے کہ یہ ابراہیم خلیل کے زانو کو لمس کر سکتا ہے۔ جو پانی کا کنواں کھودے، جب پانی نکلے تو اسے مسلمانوں کو عنایت کر دے تو اس کا اجر اس شخص کی مانند ہوگا جس نے اس پانی سے وضو کر کے نماز ادا کی ہے، نیز اسے انسان، حیوان، درندے، پرندے کے بالوں کی تعداد میں 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ قیامت والے دن اس کی شفاعت سے ستاروں کی تعداد کے برابر لوگ حوض قدس پر وارد ہوں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، حوض قدس کون سا ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا، میرا حوض، میرا حوض، میرا حوض۔ جو خدا سے ثواب کی خاطر مسلمان کی قبر کھودے تو خدا اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جنت میں گھر عطا کرتا ہے اور اسے حوض پر وارد کرتا ہے جس میں ستاروں کی تعداد میں جام ہیں، اور اس حوض کی چوڑائی ایلا اور صنعا کے درمیانی فاصلے جتنی ہے۔ جو مسلمان میت کو غسل دے، امانت داری کا لحاظ رکھے، اسے ہر بال کے برابر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے 100 درجات بلند ہوں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، یا رسول اللہ، امانت داری کا خیال کیسے ہوگا؟ فرمایا، اس کی شرمگاہ اور دوسرے نامناسب اعضاء ڈھانپے۔ اگر اس نے شرمگاہ اور دوسرے نامناسب اعضاء کو نہ ڈھانپا اسے کوئی ثواب بھی نہ ملے گا، اور اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب ظاہر کر دے گا۔ جو کسی میت پر نماز پڑھے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے 70 ملین فرشتے اس پر درود بھیجیں گے، اول تا آخر اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جب اسے دفن کرنے کے بعد اس پر مٹی ڈالی جائے گی اور یہ وہاں موجود ہو تو تشیع جنازے سے لے کر گھر لوٹنے تک اس نے جتنے قدم اٹھائے ہر قدم پر 1 قیرات ثواب ملے گا۔ میزان اعمال میں ہر قیرات احد پہاڑ جتنا وزنی ہے کہ جو خوف خدا میں گریا کرے گا تو جتنے قطرے اشک بہائے گا ہر اشک عمل کے میزان میں احد پہاڑ جتنا وزنی ہوگا۔ اور جنت میں ہر قطرے کے مقابلے میں بہشتی نہریں ملیں گی جن کے اطراف میں شہر اور محل ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ جو مریض کی عیادت کرے تو گھر لوٹنے تک اس کے ہر قدم کے بدلے میں 70 ملین نیکیاں لکھی جائیں گی اور 70 ملین گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس کے 70 ملین درجات بلند ہوں گے، اس پر 70 ملین فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی جائے گی جو قبر میں اس کی عیادت کریں گے اور قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جو تشیع جنازے میں شریک ہو تو گھر پلٹنے تک اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کی 100 ملین نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 ملین گناہ مٹائے جائیں گے، 100 ملین درجات بلند ہوں گے۔ اگر یہ نماز جنازہ پڑھے تو اس کی اپنی تشیع جنازہ میں 10 ملین فرشتے تشریف لائیں گے اور قبر سے اٹھنے تک سب کے سب اس کے لیے استغفار کریں گے۔ جو حج یا عمرے کے لیے جائے تو لوٹنے تک ہر قدم کے بدلے میں 100 ملین نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 ملین گناہ مٹائے جائیں گے، 100 ملین درجات بلند کیے جائیں گے، اور یہ اللہ پر ہے کہ یہ جتنے درہم سفر میں ساتھ لے گیا تھا واپس لوٹنے تک ہر درہم کے بدلے 100 ملین درہم، ہر دینار کے بدلے 100 ملین دینار، راستے میں کی گئی ہر نیکی کے بدلے میں 100 ملین نیکیاں اسے عطا کرے، اور یہ اللہ کی ضمانت میں ہوگا۔ اگر یہ مر جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اگر زندہ واپس آ جائے تو پھر کامیاب، بخشا ہوا اور مستجاب دعاؤں کے ساتھ پلٹا ہے۔ اس کی دعا کو غنیمت سمجھو، خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یقیناً قیامت والے دن یہ 1 لاکھ لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ جو حج اور عمرے کے لیے خانہ خدا کی زیارت کرنے والے شخص کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال سے نیکی کرے گا تو وہ بھی خانہ خدا کے اجر کے مثل کامل اجر و ثواب کا حقدار ہے، اور زائر کے اجر سے بھی کوئی ثواب کم نہ ہوگا۔ جو خدا کی راہ میں جہاد یا سرحدوں کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلے گا تو گھر لوٹنے تک ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 700 ملین نیکیاں لکھی جائیں گی، 700 ملین گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 700 ملین درجات بلند کیے جائیں گے، اور وہ خدا کی ضمانت میں ہوگا۔
جس موت سے بھی مرے گا شہید ہوگا، اگر غازی بن کے لوٹ آئے تو معاف شدہ ہوگا، اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ جو اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جائے، اپنے گھر واپس لوٹنے تک ہر قدم کے بدلے میں 1 ملین غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 1 ملین درجات بلند ہوں گے اور 1 ملین گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے لیے 1 ملین نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ، ہم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو غلام آزاد کرے گا تو یہ جہنم سے آزادی کا فدیہ ہوگا؟ ابو ہریرہ کہتا ہے، میں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ہاں، نیز اس کے درجات خدا کے پاس عرش کے خزانوں تک جا پہنچے ہیں۔ جو خدا کی رضا اور دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا سیکھتا ہے تو اسے تمام ملائکہ، انبیاء، مرسلین کو ملنے والا ثواب عطا ہوگا۔ جو خود نمائی، ریاکاری، بے وقوفوں سے مناظرہ اور علماء میں فخر کرنے کے ارادے سے قرآن سیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے دنیا مل جائے تو خدا قیامت والے دن اس کی ہڈیاں پراگندہ کرے گا اور جہنم میں کسی کا اس سے سخت عذاب نہ ہوگا۔ اللہ اس پر اتنا غضبناک ہوگا کہ جہنم کے تمام اقسام کے عذاب اسے دے دے گا۔ اور جو خدا سے ثواب کی امید پہ قرآن سیکھے، علم تواضع سے کام لے، لوگوں کو تعلیم دے، تو اس جتنا کسی بہشتی کا ثواب نہ ہوگا اور بہشت میں کسی کا اس سے بہتر مقام اور مرتبہ نہ ہوگا، مگر یہ کہ اس کے نصیب بلند اور بڑی قدر و منزلت ہوگی۔ خبردار، علم عمل سے بہتر ہے، دین کا معیار پرہیزگاری ہے۔ خبردار، عالم وہی ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرے، خواہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ خبردار، تمہاری آنکھیں جس گناہ کو چھوٹا دیکھیں اسے کم نہ سمجھو، کیونکہ کوئی چھوٹا گناہ تکرار سے چھوٹا نہیں رہتا اور نہ کوئی کبیرہ گناہ استغفار سے بڑا رہتا ہے۔ جان لو خدا تمہارے تمام گناہوں کے متعلق سوال کرے گا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لباس کی طرف انگشت نمائی ہی کیوں نہ کی ہو۔ اللہ کے بندوں، جان لو جن عقائد پر مرو گے خدا تمہیں انہی عقائد پر اٹھائے گا۔ اللہ نے تو جنت و جہنم دونوں کو خلق کیا ہے، جو بہشت کے بجائے جہنم کو اختیار کرے گا تو کبھی اس کی آرزویں پوری نہ ہوں گی، اور بہشت کو اختیار کرنے والا کامیاب ہوگا، اور اللہ کے اس فرمان کی بدولت وہ کامیابی کی طرف لوٹے گا کہ جسے جہنم سے دور کیا گیا ہے اور جنت میں بھیجا جا رہا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ خبردار، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہتے۔ جب انہوں نے ایسا کہہ لیا، مجھ سے ان کے خون مال کی ذمہ داری لے لو، لیکن ان کا حق اور حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ جان لو بزرگ نام والے اللہ نے ہر محبوب چیز کو بیان کیا ہے، اسے لوگوں سے بیان کر دیا ہے، اسی طرح ہر مکروہ چیز کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، لوگوں کو اس کی تفصیل سے بھی آگاہ کر دیا ہے، انہیں روکا بھی ہے تاکہ ہلاک ہونے والے جاننے کے بعد ہلاک ہوں، زندہ رہنے والے جاننے کے بعد زندہ رہیں۔ جان لو اللہ تعالیٰ ظلم و تعدی نہیں کرتا، کسی ظلم کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہ تو کمین گاہ میں بیٹھا ہے تاکہ برے اعمال والوں کو بری جزا، نیک اعمال والوں کو اچھی جزا دے۔ جس نے نیکی کی وہ اس کی نفع میں ہے، جس نے بدی کی وہ اس کے نقصان میں۔ اللہ تو اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اے لوگوں، میرا سن زیادہ ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، جسم لڑکھڑانے لگا ہے اور اپنے اندر سے موت کی خبر سن چکا ہوں۔ میرا وقت قریب آ گیا ہے، اپنے پروردگار کی ملاقات کا شوق بڑھ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ بہرحال جب تک زندہ ہوں مجھے دیکھتے رہنا، اور جب اس دار فانی سے داعی اجل کی طرف لبیک کہہ گیا تو خدا ہی ہر مومن مرد و زن کا مددگار اور یاور ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کے ممبر سے اترنے سے پہلے آپ کے انصار بھاگ کر آپ کے پاس پہنچے، عرض کرنے لگے، خدا ہمیں آپ کا فدیہ قرار دے۔ اے رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ان مصائب کو برداشت کرنے کی کس میں سکت ہے؟ آج کے بعد زندگی کیسے گزرے گی؟ حضرت نے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں۔ جب میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے تخفیف مانگی ہے تو اس نے فرمایا کہ سور پھونکنے یعنی قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف رخ کر کے فرمایا، جو مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر فرمایا، سال زیادہ ہے، جو مرنے سے 1 ماہ پہلے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر فرمایا، 1 ماہ زیادہ ہے، جو مرنے سے 1 جمعہ پہلے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر فرمایا، 1 جمعہ بھی زیادہ ہے، جو مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر فرمایا، 1 گھنٹہ زیادہ ہے، اور پھر ہاتھ سے اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ جو آخری سانس تک پہنچنے سے پہلے توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور آپ ممبر سے نیچے اترے، خدا سے ملحق ہونے سے پہلے آپ کا یہ آخری خطاب تھا۔ کتاب عقاب الاعمال اختتام کو پہنچی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ سید محمد نجفی ابن حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی کے ہاتھوں تہران
کوئی دانش کا ساختمان 23 کمرہ نمبر 1112 میں تاریخ 11 جون 2002 بمطابق 29 ربیع الاول بوقت 12 بجے رات کو اختتام پذیر ہوئی ہے۔ مومنین سے التماس ہے کہ مترجم کو اپنی دعاؤں سے محروم نہ رکھے گا اور اپنے مرحومین اور میرے مرحومین کے لیے